جناب یہ مجھے بتا دیجئے کہ 200 سال نہیں 300 سال 400 سال پہلے کیا یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ راکٹ لانچ ہو سکتا ہے؟ کہی جا سکتی ہے کہ راکٹ جا سکتا ہے؟ کیا کہی جا سکتی ہے کہ سیٹلائٹ کا کوئی نظام ہے؟ کیا کہی جا سکتی ہے کہ جناب جہاز چلے گا اور ودن دا سیکنڈ یہ میلوں میل سفر کر جائے گا؟ یعنی گھنٹے کے اندر یہ میک 2 میک 3 میک 4 میک 5 پر چلا جائے گا. اور آج جو چل رہے ہیں وہ راکٹ آپ کے سامنے کیا کہا جاتا ہے جناب یہ جو راکٹ ہے یہ اس طرف جا رہا ہے یہ اس طرح کا طرح کی گفتگو ہو رہی ہے ہائپر سونک تک چلا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ سالوں بعد آپ کو یہ ملے کہ ہائپر سونک کے بعد اور آگے کوئی نیا ورژن آ گیا ہے اس کا نیا نام دیا جائے. کیا آپ 500 سال پہلے اس کو لے سکتے ہیں؟ آج چاند پر جا سکتا ہے؟ معجزہ جو دیا جاتا ہے وہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ معجزے کی وجہ سے اس زمانے کا نبی تمام لوگوں پر فوقیت لے جائے اور اس کے زمانے کے جتنے بھی فن خانہ سارے اس نبی کے قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں. اب میں تھوڑی سی مثالیں دوں گا آپ کو قرآن میں. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے طب کا بڑا زور ہے اور ایسے ایسے اصول و ضوابط بنائے جا رہے ہیں ایسی ایسی میڈیسن تیار ہو رہی ہے. رب تعالیٰ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا کیا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ میں اندھوں کو کوڑیوں کو مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. طب جتنی پاورفل ہو جائے اس وقت سے لے کر آج تک مردے کو زندہ نہیں کر سکتی. تو نبی کا جو معجزہ ہوتا ہے وہ اپنے دشمنوں اور اپنے جتنے بھی اس کے مخالف ہیں ان سب کو عاجز کرنے کے لیے ہوتا ہے. اب آ جائیے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے پر جادو کا زمانہ ہے بھرپور جادو ہے اور ایسا جادو کہ فرعون کی پوری گفتگو ہے آپ لوگوں نے سن رکھی ہے جادو پر. قرآن پاک جو پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ اس کو بار بار پتا ہے. جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے بار بار پتا ہے اس کو. اور جادو اتنا پاورفل کہ انہوں نے فرعون کے سامنے دعویٰ کیا کہ اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائے تو ہمارا کیا انعام ہوگا. اس نے کہا تم میرے مقرب ہو جاؤ گے میرے خاص درباری بن جاؤ گے. میلہ لگا میدان سجا اور جادو دکھایا گیا اور فرعون کے جتنے بھی آئے ہوئے تھے سب کے سب کیا کیا انہوں نے اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں وہ انہوں نے سامنے پھینکی لوگوں کے وہ سانپ بن کر گھومنے لگے. سانپ بن کر گھومنے لگی اور لوگ خوف زدہ ہو گئے. رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ عصا جو تمہارے ہاتھ میں یہی پھینکو. موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکا وہ عصا اژدہا بنا اور سارے کے سارے سانپوں کو کھا گئے اور واپس اپنی صورت پر لاٹھی کی صورت پہ آ گئے. ایسا معجزہ کہ تمام کے تمام جادوگر سر کے بل گر پڑے اور کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لیں. معجزہ اس لیے ہوتا ہے. آج اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ جناب ہم نے اتنی سپیڈ اچیو کر لی ہے ہم اتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں ہم میک 6 میک 4 5 6 پر جا رہے ہیں. میک کا مطلب کیا ہوتا ہے میں تھوڑا سا آپ کو عرض کر دوں. ہمارا گفتگو یہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. میک ایک آواز کی رفتار ہے اس کو میک کہتے ہیں. میک 1.5 مطلب یہ آواز سے 1.5 گنا زیادہ چلے گی. یہ آواز یہاں ہوگی اور مشینری اس سے آگے نکل جائے گی. میک 2 آواز ابھی یہاں پہنچی نہیں ہوگی کہ مشینری اس سے 2 گنا آگے چلی جائے گی. میک 6 اس سے سمجھ جائیے. لیکن جو رفتار ہے روشنی ہے اس کے اندر اتنی پاور ہے کہ اس کی پر سیکنڈ جو سپیڈ ہے وہ 3 لاکھ کلومیٹر ہے. 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. اور آئنسٹائن کہتا ہے ان تمام کا بڑا وہ کہتا ہے کوئی بھی چیز روشنی کی سپیڈ سے نہیں جا سکتی. وجہ کیا ہے
وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز بوسٹ اپ ہوتی ہے، سپیڈ پکڑتی ہے، تو اس کے ریئیکشن میں وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اور کوئی بھی چیز -160 سیلسیس سے اپ نہیں ہو سکتی۔ اب وہ کیا ہوگا؟ چیز بند ہو جائے گی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ چیز گر جائے گی، سپیڈ اپ ہو ہی نہیں سکتی۔ جبکہ کوئی بھی چیز سپیڈ پکڑے گی تو وہ 1 سیکنڈ کی رفتار میں نہیں آ سکتی، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ سائنس فیل ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ کنڈی ہل رہی تھی، کروڑوں نوری سال کا سفر ہو چکا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کروڑوں نوری سال کا سفر ہو چکا، معراج کا، بیت المقدس میں امامت بھی ہو چکی، وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی ہو چکی، رب تعالیٰ کے حضور اب لا مقا کے معاملات میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا، یہ سب ہو چکے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ معجزہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اس لیے دیا تاکہ قیامت تک ہونے والی جتنی بھی ایجادات ہو سب میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ کر رو رہی ہوں کہ یا رسول اللہ اب آپ سے تو بڑھ نہیں سکتے، اب آپ سے آگے تو جا نہیں سکتے، ہماری یہاں تک بس ہے۔ اب ذرا گفتگو کرتا ہوں آپ لوگوں سے، سمجھ آ گئی کہ معجزہ کتنا بڑی چیز ہوتی ہے؟ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کتنا بڑا ہے؟ اب ذرا آپ اور بات کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ اب ہم اور گفتگو کرتے ہیں کہ دیدار الہی کیا ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، پھر اس نے قصد فرمایا اس حال میں کہ وہ آسمان کے سب سے بلند کنارہ پر تھا۔ افق اعلیٰ کسے کہتے ہیں؟ ذرا سمجھ جائیے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم افق اعلیٰ یعنی آسمان کے اوپری کنارے، اب ختم آسمان، اب کچھ نہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا بھی کراس ہو چکا، اب لا بقا کا سفر ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے فتنا فتدلا، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور زیادہ قریب ہوا۔ اللہ رب العزت نے اپنے لطف کے ساتھ اپنے حبیب کو اور قریب کیا اور زیادہ قریب ہوا، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے آگے سفر فرمایا۔ اب ایک مزے کی بات بتاؤ، گفتگو کر رہے ہیں، تھکے تو نہیں بیٹھے ہو؟ تھکنا مجھے چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مینوفیکچرنگ پارٹ جو ہے نا، یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، لیکن آواز آ رہی ہے سب کو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑا زیادہ بولوں تو قریب آ جاؤں، یہ تو مسئلہ نہیں، میں تو آپ کے پاس پہنچا ہوا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سدرۃ المنتہا سے آگے چلے نا، جبرائیل علیہ السلام رک گئے، جبرائیل علیہ السلام رک گئے، عرض کرنے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 23:30 بجے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یا جبرائیل، اے جبرائیل، فی مثل ھذا المقام، ایسی جگہ پر یترک الخلیل خلیلہ، کیا دوست دوست کو چھوڑتا ہے؟ اے جبرائیل، سدرۃ المنتہا سے آگے کا سفر ہے، آگے کے جو معاملات ہیں، اب آسمان بھی گزر گئے، سدرۃ المنتہا بھی ہو چکا، جبرائیل ہم رف رف میں سوار ہو چکے ہیں، کیا ایسے مقام پر دوست اپنے دوست کو چھوڑتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمنا تو بڑی ہے، مسئلہ یہ ہے اگر میں نے یہاں سے تجاوز کیا، ان تجاوزتہ احترقت من نوری، یا رسول اللہ اگر میں یہاں سے آگے گیا تو نور سے جل جاؤں گا، نور سے جل جاؤں گا، یا رسول اللہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہاں سے آگے بس ہے۔ جبریل ٹھہرے سدرہ پر، بولے جو بڑھے ایک قدم، جل جائیں گے سارے بالوں پر، اب ہم تو یہی رہ جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ملاقات کے لیے بلایا نا کوہ طور پر، موسیٰ علیہ السلام سے جب گفتگو فرمانے لگا نا، جلال کی ہیبت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں ایسا لیا ہوا تھا، اور آپ میں سے ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے میڈیکلی بھی
टेक्निकली जब भी किसी चीज का झटका लगना हो या अनफॉर्चुनेट हो रहा हो, तो कोई चीज अनएक्सपेक्टेड होना हो, तो अगर आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं तो उसका असर कम होगा। अगर आपने कोई चीज पकड़ी हुई है ना, उसका असर कम होगा। क्यों? क्योंकि आपकी तवज्जो जो है वो बढ़ जाएगी, उसका जो आप पर आने वाला इफेक्ट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये इसलिए होता है। रब ताला ने जब कलाम फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम से, फरमाया बातिल कभी यमीनी का या मूसा, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम के पास उस वक्त उनका सहारा वही असा था। आपने फरमाया ही आसाया अतवक्कउ अलैहा व अउशु बिहा अला गनमी वलिया फीहा मारिबुन उखरा। ऐ मेरे मालिक अज़्ज़ा वजल, ये मेरा आसा है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इसके जरिए मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और मेरे और भी कुछ काम है। तब वो जो डिस्ट्रीब्यूट हो गई, वो जो रिएक्शन था हैबत का, जलाल का, वो खत्म हुआ। और उस वक्त को देखिए जब जलाल की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम पीछे हुए थे। कब? जब रब ताला ने तजल्ली फरमाई कोह तूर पर, और वो जो दरख्त था वो जला। हालांकि जला नहीं था, रोशन हुआ था बहुत ज्यादा, और मूसा अलैहिस्सलाम पीछे की तरफ दौड़े। वो क्यों था? वो जलाल था। अब मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा से आगे जा रहे हैं, और रब ताला अज़्ज़ा वजल से मुलाकात कर रही है। रब ताला फरमाता है हबीबी, मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब होने लगे। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि दिल में थोड़ी सी ना परेशानी सी हुई। फरमाते हैं कि जना की तरफ जब मैं बढ़ा, करीब हुआ, जलवा इलाही के करीब हुआ, इस कुर्ब की शान के साथ जब हुआ करीब, तो मैं सिदरा के पास से गुजरते हुए 70,000, कितने? 70,000 हिजाबों से गुजरा। जब गुजरने लगा तो मुझे तन्हाई महसूस हुई। उस वक्त मेरे कानों में सिद्दीक अकबर की आवाज। ये बात मैंने आपको बतानी थी। मुझे तन्हाई महसूस होने लगी, उस वक्त मेरे कानों में सिद्दीक अकबर की आवाज आई। मिलती जुलती आवाज थी, और कहा गया किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बक युसल्ली, ऐ मोहम्मद इंतजार कीजिए, रब ताला सलात फरमाता है। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने दिल ही दिल में सोचा रब्बी युसल्ली, कि मेरा रब सलात फरमाता है। फरमाया गया है महबूब, वो अल्लाह पाक है जो खुद भी और उसके फरिश्ते भी आप पर दुरूद भेजते हैं। और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी और साहिब और साहिब तस्कीन को देखिए, थोड़ी देर के लिए मूसा अलैहिस्सलाम के साथ असा, और मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा साथी, मोनिस, मुहिब और साथ रहने वाला सिद्दीक अकबर। रब ताला ने सिद्दीक अकबर की आवाज जैसा फरिश्ता पैदा फरमाया, जिसने जब गुफ्तगू की हुजूर अकरम से, हुजूर ने फरमाया कि ये सिद्दीक जैसी आवाज लग रही है। उसने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उनसियत के लिए रब ताला ने मुझे पैदा किया, ताकि मैं सिद्दीक अकबर की सी आवाज निकालूं और आपको इत्मीनान हो। अब अगली गुफ्तगू करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी आसानी हो जाए, वरना वो ये नहीं भाई आ चुका है। तो अब बताएं बस करें या चले? थोड़ी सी गुफ्तगू कर लें, 10 मिनट बाद, बस ज़्यादा ना करें ताकि बगैर माइक के मुझे चल रहे हैं। पता ये चला कि मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत सिद्दीक अकबर बहुत ही उच्च रुतबे वाले हैं। आप दुनिया और आखिरत में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राहत कल्ब है, यानी दिल का सुकून है। और अब कुर्ब की इंतहा देखिए, उद्नु या मोहम्मद, उद्नु या मोहम्मद, लदुन लियदुन या मोहम्मद, आए अहमद करीब आइए, आए मोहम्मद करीब हो जाइए। चाहिए कि हबीब मजीद करीब हो जाए, और इतने करीब कि रब ताला खुद फरमाता है फकाना काबा कौसैनी औ अदना, तो 2 कमान के बराबर, बल्कि इससे भी कम फासला था। नूरे मुस्तफ़ा की बरकतें देखिए
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے کے لیے قریب ہوئے اور اتنا قرب ہوا، اتنا قرب ہوا، کتنا قرب ہوا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا۔ اب کتنا ہوا اس پر ذرا دیکھیے، کہا کہ بڑھ اے محمد قریب ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ اور بہت بڑی بات یہ ہے، میں آپ کو گفتگو کو اختتام کی طرف لے جانے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں کہ اتنا قریب کا جو فاصلہ تھا، کتنا قریب کا فاصلہ تھا رب جانتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ ایسا قریب تھا محبوب، ایسا قریب تھا کہ 2 کمان یا 2 سے کم کا۔ کسرے دنات کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح الامین سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ نہیں؟ انسان سوچے، ایک آدمی ہے، ایک بندہ ہے، ایک عام آدمی ہے، وہ ذرا سوچے کہ میں کس شخصیت کا، کس ذات کا، کس محبوب کا امتی ہوں کہ جس محبوب کو رب تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ رفعت عطا فرمائی، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ تمام انبیاء کا سردار بھی میرا نبی، صاحب معراج بھی میرا نبی، صاحب لواء الحمد بھی میرا نبی، صاحب شفاعت بھی میرا نبی، اور میزان پر بخشوانے والا بھی میرا نبی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ جیسے گناہگاروں کو چھڑوانے والا بھی میرا نبی۔ رب تعالیٰ عز و جل نے محبوب کے آنکھ سے دیدار دینے کی گواہی خود ہے۔ ایک ہے نا کوئی ہم کہیں کہ جناب جیسے بعض لوگوں کو نا عقل خراب ہے بیچاروں کے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، نہیں جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیب کا علم ہو؟ غیب تو اللہ کو، اللہ جانتا ہے غیب کو، وہ خود کہتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نے غیب کا، یہ تو شرک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے، ہم یہی کہیں اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ ہم یہ بات نہیں کہتے وما ہوا علی الغیب بدلیل کا کیا مطلب ہے، اگر تجھے نصیب ہو جائے تو پڑھ لے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ رب تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا علم عطا فرمایا، خود فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتیت مفاتیح الغیب، مجھے غیب کی کنجیاں دی گئی۔ ہم تجھے یہ نہیں کہتے، ہم تجھے یہ کہہ رہے ہیں ہمارے محبوب نے رب تعالیٰ کو آنکھ سے دیکھا، سر کی آنکھ سے دیکھا، جس کی گواہی خود قرآن نے دی۔ فرمایا افتمارونہ علی ما یرا ولقد راہ نزلۃ اخری، تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑتے ہو؟ انہوں نے تو جلوہ 2 بار دیکھا ہے، محبوب نے تو جلوہ 2 بار دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے، تم اس بات پر جھگڑتے ہو؟ کس بات پر جھگڑتے ہو کہ محبوب کو معراج ہوئی؟ ہم کہہ رہے ہیں معراج ہوئی ہے، اور ہمارے محبوب نے 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، معراج کو دولہا جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے سرور، جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب تعالیٰ کا دیدار سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر کیسے دیکھا؟ قرآن نے وہ بھی بیان فرمایا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ محبوب جب ہمارے جلوے کو دیکھ رہے تھے، موسیٰ کا عالم یہ تھا کہ جیسے ہی ہم نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ پر پڑتی تجلی دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے۔ ہمارے محبوب ایسے ہیں، ما زاغ البصر وما طغى، ایسے دیکھا کہ نہ آنکھ پھٹکی نہ حد سے بڑھی، ایسے جلوہ دیکھا، اس انداز سے جلوہ دیکھا۔ اور جلوے کا عالم بھی یہ تھا، حدیث ذرا وہ مسند کی حدیث ہے، مسند امام محمد کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی تبارک و تعالی
میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا. امام دہلوی حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں سرکار نے فرمایا ان اللہ اعطا موسیٰ الکلام واعطانی الرؤیۃ, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو شرف کلام عطا فرمایا ہے اور مجھے شرف رؤیت عطا فرمایا ہے, مجھے اپنا جلوہ دیا. یہ مسند جناب وہ دہلوی کی, امام دہلوی نے اس کو روایت کیا. اور اگلی گفتگو کروں, حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال علی ربی نحلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما آتیتوک یا محمد کفاہا. اے محمد, اے محبوب, ہم نے موسیٰ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, موسیٰ کو اپنا کلیم بخشا, صرف کلام بخشا, اس کو کلیم بنایا. اے محبوب, ہم نے تمہیں بغیر حجاب کے اپنا دیدار کرا دیا. بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے نا, آپ سمجھیے اس بات کو. اب اس حدیث کو دیکھیے اور اس آیت مبارکہ کو دیکھیے جس میں موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں ربی ارنی انظر الیک, میرے مولا کلام تو میں کرتا ہوں تیرے سے, لیکن میرا دل چاہتا ہے میں تیرا جلوہ بھی دیکھوں, مجھے اپنا جمال بھی دکھا دے, اپنا جلوہ بھی دکھا دے. رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام اولو العزم نبی ہے, کلام کے بعد, گفتگو کے بعد ملاقات ہوتی ہے, کوئی اور چیز ہوتی ہے. عقل کیا کہتی ہے, جس سے بات ہو تو اس سے ملاقات بھی ہو. ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ بات اور ملاقات نہ ہو. ہاں ہوتا ہے, وہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں مانا پسندیدگی ہو, جہاں محبت ہو, جہاں چاہت ہو, جہاں رشتے دل کے ہو, تو وہاں پر بات بھی ہو. بات کے بعد ملاقات زیادہ شوق بڑھ جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رفعتوں والے موسیٰ علیہ السلام کلام کر چکے, اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کریں. عقل بھی یہ بات مانتی ہے, اور عقل یہ بات کہتی ہے کہ بھائی سمجھو, مانو اس بات کو. طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی دنا ہو, سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو, سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا. اب ذرا سمجھے گا, یہ اشعار میں آپ کو سمجھا دوں, گفتگو کو ختم کروں, سمجھا کر گفتگو کو ختم کروں. موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب تعالیٰ سے کلام فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے فضل سے آسمانوں میں موجود ہے. آسمانوں میں, یہ اسلام کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے, قتل ہو گئے. یہودی کہتے ہیں ہم نے ان کو قتل کر دیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, انہوں نے نہ اسے قتل کیا ہے, نہ اسے سولی لٹکایا ہے, بلکہ ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی. ایک اور مقام پر فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے. یہ جو سلیب بنی ہوئی ہوتے ہیں اس لیے بنی ہوئی ہوتی, یہ کہتے ہیں ہم ان کو سولی دے دی گئی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ غلط کہتے ہیں, میں نے اپنے نبی کو اپنی طرف اٹھا لیا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان, ادریس علیہ السلام جنت, خضر علیہ السلام زمین پر موجود. اب مصطفیٰ کریم سب کے سردار ہے تو کہاں ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں, موسیٰ علیہ السلام کلام کر چکے, ادریس علیہ السلام جنت میں, خضر علیہ السلام زمین پر, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار, سب کے آقا, سب کے امام, سب کے پیشوا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھ نے دیکھا, قرآن نے تصدیق کی, محبوب نے دعویٰ کیا, صدیق نے تصدیق کی. سب سے پہلی تصدیق کی وجہ سے تو صدیق ہے. نام تو عبداللہ ہے, نام تو عبداللہ ہے, بن ابو قحافہ ہے. کس نے کہا نام صدیق ہے؟ صدیق تصدیق کی وجہ سے ہے, اور تصدیق بھی ایسی کہ کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم و عمل کی برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم پھر محفلیں یہ کرتے رہا کریں گے, آپ شرکت کیا کیجئے. انشاءاللہ آگے ہمارا بائک بھی ٹھیک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ صلاۃ السلام پڑھتے ہیں. اللہ شاہ احمد بھائی آ جائیں, بغیر مائک کے ہوگا بیٹا.